سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص اس حال پر مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ پیارے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر بندے کو اسی نیت یا عقیدہ پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کو موت آئی تھی۔ پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ عذاب اس تمام قوم پر آتا ہے، پھر لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جاتا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب باندھا ہے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کا حکم۔ کل بھی ہم اسی بات کو تھوڑا سا بیان کر رہے تھے کہ جب بندہ زندگی گزارے تو خوف اور امید کے درمیان گزارے اور اس پر خوف غالب ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہر لمحہ ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، لیکن جب اس کا آخری لمحہ آئے تو اب خوف تو اپنی جگہ پر ہوگا۔ خوف کا معنی ہوتا ہے برائیوں سے بچ جانا، خوف کا ایک اظہار یہ ہے اللہ سونے کے احکامات پر چل جانا، کیونکہ خوف کی وجہ سے اللہ سونے کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے تو انسان گناہوں کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آ جائے، غفلت کی زندگی چھوڑ کر عبادت کے راستے پر آ جائے، لیکن جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ظاہر بات ہے اب گناہ چھوڑنے عبادت کرنے اس کے بس میں تو نہیں رہے نا، اب تو معاملہ ختم ہو گیا کہ اب کہے کہ میں عبادت کر لوں، اب کیا عبادت کرے گا؟ اب کہے کہ میں زندگی میں گناہ نہیں کروں گا، اب زندگی کہاں رہ گئی؟ اب تو نہ زندگی رہ گئی نہ عبادت کا وقت رہ گیا۔ تو اب پیارے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، اب اپنی غفلت، اپنے گناہوں، سب معاملات کو حالانکہ وہ بندہ جانتا ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑے، اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑے، کیونکہ ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا رب کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے، اور اس سے یہ بھی ایک ایمان کا لبالب جام چھلکتا ہوا نصیب ہوتا ہے کہ بندے تو ایسا نہ سمجھ لے کہ اللہ سونا بس مجھے عذاب ہی دے گا، عذاب ہی دے گا، وہ تیرے زمین و آسمان بھرے ہوئے سارے خلا کے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں واقعہ آتا ہے، لجپال آقا سام اپنے ایک صحابی کے حالت نساء کے وقت اس کی عادت کو گئے تو آخری لمحہ تھا، میرے محبوب نے پوچھا ہاں بھائی کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے اس کی یا رسول اللہ جو سابقہ زندگی میں غفلتیں ہیں، وہ صحابی رسول تھا، ہم اس کے منفی پہلو کو بھی ہم ادب سے بیان کرتے، وہ صحابی جو تھا یعنی جو سابقہ غفلتیں ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، آپ اس پہلو کو اپنے گنونے پن پہ لگا لو، اس کی وجہ سے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور آپ کی نسبت سے اسلام کی برکت سے اس کی بارگاہ سے امید رحمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بڑا احسان ہے
پیارے ساتھیوں، آخری لمحہ ہو اور بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد آ جائے، بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت۔ اور آگے جو میں نے حدیث پڑھی کہ میرے محبوب نے فرمایا ہر بندے کو اسی نیت و عقیدہ پر اٹھایا جائے گا، یہ ان بریکٹ لفظ ہے نیت و عقیدہ، جس حال پر اس کی موت ہوتی، اور کہا گیا جیسے تو زندگی جیے گا ایسے تو مرے گا، جیسے تو مرے گا ایسے تو اٹھایا جائے گا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا جب رب تعالیٰ عذاب بھیجنا چاہتا ہے، عذاب مسلط ہو جاتا ہے، ہر کوئی اچھا برا، عذاب میں تو ایسے ہی ہے نا معاملہ، پھر سارا برابر، تو اللہ سونا پھر ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھاتا ہے، اعمال کے مطابق اس کو اٹھایا جائے۔ اے انسان سن، اگر تو زندگی گناہ میں بسر کرتا رہا، ایسا نہ ہو آخری لمحہ آ جائے تیرے پاس اچھے ایمان والے، محبت والے تجھے کلمے کی تلقین بھی کریں، تیرے سامنے کلمہ بھی پڑھے، تیری زبان سے کلمہ ہی جاری نہ ہو۔ ایسا نہ ہو آخری لمحہ تیرا آ جائے پھر بھی تجھے کاروبار دنیا کی فکر ہو، ایسا نہ ہو جائے تو پھر اپنے دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا ہو۔ پیارے ساتھیوں، ہم بہت سے مشاہدات ایسے کرتے، خواتین کے بارے میں بھی، مردوں کے بارے میں بھی، ان کا آخری لمحہ ہے، بچے جانتے ہیں کہ بابا چلا ہے، بچے جانتے ہیں کہ اماں چلی ہے، لیکن نہ بابا کو احساس ہے کہ میں چلا ہوں، نہ ماما کو احساس ہے نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، آپ چلو اپنا کام کرو، ڈیوٹی پہ بیٹا، چلو کھیتوں کو جاؤ بیٹا، منجی کو پانی لگا کے آؤ، دھان کو پانی لگا کے، یعنی اس کا آخری آتی نہیں خیال، اس کا لمحہ نہیں آتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کی قسم ابھی وہ خیال بھی نہیں ہوتا، ہر لمحہ مومن کو موت کی فکر گھولے جاتی، مومن ہر لمحہ اس فکر میں، ٹینشن میں کہ نہ جانے کون سا لمحہ۔ میرے محبوب صاحب کے بارے میں آتا ہے زور سے بادل کی گرج آنی، جلدی سے مسجد میں آ جانا، ایسا نہ ہو رب کی پکڑ آ گئی ہو۔ میرے آقا کا طرز عمل کچھ ایسا تھا، مومن ہر لمحہ اسے تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے نا، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، اس کو اپنے گناہوں کی معافی کا خیال ہو کہ ایسا نہ ہو میرے لمحہ آخری۔ یہ وہ اس کی صالحیت، اس کی للہیت جو پیچھے ہوتی ہے نا، وہ اس کو آ کے گھیر لیتی ہے، اس کو توفیق الہی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے تحت اور جو معاملہ معاذ اللہ استغفر اللہ پاک ہم محفوظ فرمائے، زندگی میں غفلت میں رہا، ایسا نہ ہو وہ آخری لمحہ بھی غفلت میں چلا جائے۔ اللہ سونا ہمیں زندگی میں اپنی بارگاہ سے خوف اور مرتے وقت اپنی بارگاہ سے حسن ظن نصیب فرمائے، آمین۔ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے